شروع کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید کا یہی وجہ ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمے کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجم کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جوں کا تو ادا کر۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے، یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزروڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ اس کی قراءت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ 7 قراءت اور 10 قراءت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر، کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ، اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمہ ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا۔ تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن۔ اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ پر جمع کیا ہے، کتابت شدہ، کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں، ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، یہ خود حضور کے ذمہ نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کے ذمہ چھوڑا، بلکہ یہ کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا۔ پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں، اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا، مرتب ہو چکا تھا، البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے۔ وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں، اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے، کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی کاغذ بہت نایاب تھا، لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے، البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں، کولوکیل، وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے، اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے
تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو طرف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے. اور اس کے 4 نسخے تیار کیے گئے اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں. تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے. بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا متن محفوظ ہے. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں. نکھوکھا حفاظ موجود ہیں. بعض ممالک میں آپ کو 8-8 10-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں. کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہیں. بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. دوسری بات قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں یہ ہے اور وہ اس پہلو سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی. اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و بینش ہے وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک ایرا سے نہیں. حضور کل 1400 برس پہلے کی شخصیت ہے. تاریخ کا یوں سمجھیے کہ نصف النہار دی ویری مڈ ڈے آف ہسٹری کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفاء میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اس دور میں آپ کے علم میں ہوگا ابھی کچھ 6-7 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی 100. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں. مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ. لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا. پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں. پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی. یہ 100 تو ہے عظیم ترین پوری نوع انسانی میں. ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کو لائے، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، تاحال بھی عیسائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازماً I owe an explanation، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے. کہتے ہیں this is because he is the only person. یہ the only کو انڈرلائن کر دیجئے اپنے ذہن میں. واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی، supremely successful in both the religious and the secular fields. کہ زندگی کے یہ 2 خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں. ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ، یہ انفرادی ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کچھ سوشل کسٹمز ہیں. اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے، اسے دفن کریں گے، جلائیں گے، کیا کریں گے، پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے، یہ سوشل کسٹمز ہیں. تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا. اور ایک ہے سیاست، معیشت، تمدن، قانون، عدالت، سیاسی نظام، معاشی نظام وغیرہ. یہ سیکولر فیلڈ ہے، اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے. یہ ان کا ذہن ہے، ہمارا نہیں معاذ اللہ. اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے، ناقابل تقسیم وحدت. یہ ایک آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے. اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو، کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں، یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے. جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں، مذہب میں، اخلاق میں، روحانیت میں، جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ، ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی،
تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے، اٹیلا ہے، چنگیز ہے، ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں، جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں۔ کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا۔ ہٹلر کہاں آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا؟ مقدونیہ سے، دریائے بیاس تک پہنچا، اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے۔ اٹیلا جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے۔ لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی۔ یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال۔ ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے۔ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا نظام معیشت، ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام، ایک نیا قانون فوجداری، ایک نیا قانون دیوانی، زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ شاید آپ نے نام سنا ہو، ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں، ان میں ایک ایم این رائے، جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، جو باسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے، ایم این رائے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یہاں اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی۔ یہ انقلاب، یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے، تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطہ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں۔ یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے۔ یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا۔ ہی از اے چینج پرسن، اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا۔ پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے۔ اب وہ سمجھتا نہیں، ایک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرما رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے 4 دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30 40 50 60 70 برس۔ قرآن نے بتایا نہیں، اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازماً تعمیل ہوگی۔ اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا۔ تب کہیں جا کر انقلاب آیا،
اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرا میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء۔ ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام، کیسے کیسے معجزے، مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا، گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہے۔ لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ، یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو۔ اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے۔ یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو تو یہ کرامات اولیاء حق ہے، اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہے تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ 2 تھے۔ ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے حسد کی آگ میں، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے،
کہ گرد و غبار کا طوفان ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں. نزل علیہ، میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی. توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہی سیدۃ آیات القرآن. حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے. جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے. چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے. جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر. یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے. سورہ اخلاص اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے. توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. بڑا کیٹیگوریکل. الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے. وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے. اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی